السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علمی شخصیات کے انٹرویوز کے پلیٹ فارم سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں مختصراً ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آ، ان سے جو سوالات کریں گے تو ان کی وہ زندگی کے وہ سارے تجربات اور جو ان کی خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی، اور جو ان کی فکر ہے اور جو ان کی تڑپ ہے وہ اہل مدارس کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان اور بر صغیر کے لیے انشاءاللہ وہ انتہائی اہم ہے اور وہ سننے کے قابل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تصنیفات، ڈاکٹر صاحب کی تالیفات سے پوری دنیا اس وقت مستفید ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو آبائی علاقہ ہے وہ ضلع گجرات ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے وہیں گاؤں میں ہی قریب میں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر اگر ہم اعلیٰ تعلیم کی بات کریں تو آپ 1976 میں ریاض یونیورسٹی سعودی عربیہ میں چلے گئے، اور پھر جامعہ ملک سعود سے آپ نے ماد اللغت العربیہ کرنے کے بعد تدریس عربی میں آپ نے پوسٹ گریجویٹ کیا۔ فقہ اور اصول فقہ میں آپ نے ایم فل کا مقالہ عربی میں وہاں تحریر کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا جو پی ایچ ڈی کا دورانیہ ہے وہ دو مقالے آپ نے لکھے ہیں۔ ایک مقالہ آپ نے آن لائن امریکی یونیورسٹی کی جو برطانوی شاخ ہے اس سے پی ایچ ڈی آپ نے مکمل کی، جس کا عنوان تھا پاکستان میں قانون کی اسلامائزیشن۔ اس میں آپ نے مقالہ تحریر کیا، اور پھر ساتھ ہی اس دوران کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے انگریزی قانون کا بھی کورس مکمل کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ سے دوسرا پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنا تحریر فرمایا، جس کا عنوان تھا تعمیر شخصیت، اسلامی اور مغربی فکر کا جو تقابلی مطالعہ ہے وہ آپ نے فرمایا۔ یہ جو مقالہ ہے یہ 904 صفحات پر مشتمل تھا، اور اردو اسلام سائنس بورڈ لاہور نے اسلام اور تزکیہ نفس کے عنوان سے اس کو شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو نظریاتی اور علمی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر ہم اگر مختصراً نظر دوڑائیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو مین فوکس رہا ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، اور آپ کی رائے یہ ہے کہ انسانی شخصیت کی تشکیل میں تعلیم و تربیت ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر تصنیفات تالیفات کر کے اور مختلف اداروں کے قیام کے ساتھ آپ کی یہ کوششیں رہی ہیں کہ دینی مدارس جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کے دینی مدارس کو اگر ہم بالخصوص دیکھیں تو وہ ایک بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں، تو ہم ان کی ہمدردانہ اصلاح کی فکر کبھی بھولیں نہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اس کام کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ بھی تو ہم نے ہی کرنی ہے، اور ہمدردانہ طریقے سے اس کے اوپر ہم نے فیڈ بیک دینا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے تقریباً 7 بکس ایسی ہیں کہ جو آپ نے تعریف فرمائی ہیں، جن میں بالخصوص ہمارا تعلیمی بحران اور اس کا حل ہے، ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، نصاب مدنی ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 7 بکس ایسی ہیں کہ جو آپ نے تعریف فرمائی ہیں۔ جو ادارے قائم کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو اس میں تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ آپ کا یہ ایک بنیادی ادارہ جس پہ آپ نے اس کام کو شروع کیا۔ پھر اتحاد بین المسالک اور بین المذاہب کی آپ کی ایک بڑی کوشش رہی، اس کے تحت آپ نے مجلس فکر و نظر اور ملی مجلس شرعی کے تحت پورے مسالک کے علماء کرام کو آپ نے اکٹھا فرمایا۔ اور آخر میں آپ کا جو البرہان ماہانہ جریدہ ہے اس کا تعارف بھی کرتے چلیں کہ آپ کا البرہان جریدہ جو 2010 میں آپ نے اس کا اجرا فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خدمات آپ کی ہو رہی ہیں ان کو عام کیا جائے اور وہ سب تک وہ پہنچ جائیں، تو اس کے تحت آپ نے اس جریدے کا اجرا کیا۔ تو یہ کچھ مختصر آپ کی خدمات کا تعارف تھا، تو انشاءاللہ ابھی سوالات کے اندر اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہم مزید چیزوں کو سمجھیں گے، اور آپ کے سامنے یہ انٹرویو اس اہمیت کا حامل ہوگا کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو، یعنی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، مدرسے کا استاد ہونے کی حیثیت سے آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے اور ان کی ان کتابوں سے اور مواد سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو آج کے انٹرویو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت نصیب فرمائے۔
جی، جو عقل سمجھ میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کا جو صبر میرے ذہن میں آیا، بس اس میں یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے مشکل مزاجی سے اس میں لگا ہوا ہوں، اس سے قطع نظر کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے. اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ، توفیق دیتا رہے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت نصیب فرمائے، علم و عمل میں بھی، آپ کی محنتوں میں بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اہل مدارس تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو یہ انٹرویو کے لیے آپ نے آمادگی کا اظہار فرمایا، جس پر آپ کے شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم پہلے ابتدا کر لیتے ہیں آپ کے ابتدائی تعارف سے، اور ابتدائی جو تعلیمی دورانیہ آپ کا گزرا وہ کس سن میں گزرا، اور آپ کا آبائی علاقہ وہ کون سا تھا؟ جی، میرا تعلق ضلع گجرات کے گاؤں سے ہے جو کھاریاں کینٹ کے قریب ہے، جی ٹی روڈ پر. اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، سعودی عرب سے جامعہ ملک سعود سے فقہ اصول فقہ میں ایم فل کیا، غیر عربوں کو عربی کی تدریس میں ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما لیا، پھر کیمبرج یونیورسٹی سے کامن لا میں ایک سرٹیفکیٹ لیا، اور لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز کے پروفیسر تھے پروفیسر نوئل گلسن، اور بعد میں ڈاکٹر فلپ بیکر، ان کے ساتھ مل کے میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اسلام ایڈیشن آف لاز پر پاکستان میں، وہ انگریزی میں چھپا ہوا ہے. پھر یہاں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اسلام اینڈ نارمل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، مغرب کے ساتھ، کابل کے ساتھ. تو اس کے بعد سے الحمدللہ حسب صلاحیت تصنیف و تالیف کا کام جاری ہے، اور لکھنے کا اور پڑھنے کا. یہی یونیورسٹیوں میں تدریس کرتا رہا ہوں. اب یونیورسٹی میں یونیورسٹی کا ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے نام سے، تو وہاں میں 10 سال رہا. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں اسلامک تھاٹ اینڈ سیویلائزیشن کا ڈپارٹمنٹ میں نے قائم کیا، اس میں ایم فل شروع کروایا، پھر پی ایچ ڈی شروع کروائی. اس کے بعد سے یونیورسٹی آف لاہور میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. پچھلے 2 سال سے میں یونیورسٹی کی تدریس سے اپنے آپ کو فارغ کر کے قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کا کام جو ہے سادہ انداز میں اسکولوں میں بچوں کو ترجمہ کیسے آسانی سے سکھایا جائے، اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. تو 8ویں پارے تک ہمارا یہ تدریس قرآن کا کام ہو چکا ہے، اس کی پہلی جلد جو ہے وہ زیر طبع ہے. اور دینی مدارس سے رابطے کا ایک صورت جو میں نے بنائی وہ یہ تھی کہ میں نے اندازہ شروع میں لگایا کہ جو دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا. اپنی اصلاح کرنا بھی مشکل ہے، اور وہ بھی اللہ ہی توفیق دے تو ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسروں کی نظریات کی اصلاح کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو میں نے 86 میں جب میں پاکستان آیا تو اس وقت تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا بحیثیت ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کے کہ پاکستان میں دین کا احیاء یا شریعت کا نفاذ یا غلبہ اسلام کا جو تصور ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں پروان چڑھ رہا، اور کیوں اس کے نتائج نہیں نکلے. یہ میرے سوچنے کا موضوع تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو ہماری دینی سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں کہ سیاسی جدوجہد سے دین غالب ہو جائے گا، اور فرد کی تربیت پر انہوں نے زیادہ زور نہیں دیا. تو اس سے میں یہ سمجھا کہ تعلیم ہماری جو ہے اس کے 2 بڑے شعبے ہیں. ایک ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی بہت ساری مغرب زدہ ہے، اور اس میں دین اور دینی تعلیم اور تربیت دونوں کا کوئی خاطر خواہ سیٹسفیکٹری انتظام نہیں ہے. تو ان کے الگ مسائل تھے. تو دینی تعلیم یا دینی مدارس کے نظام سے جو ایک نظام تعلیم ہمارے ہاں ہے اس کا میں نے جائزہ لیا، اور چونکہ عربی لکھنے پڑھنے بولنے کی صلاحیت
اللہ تعالیٰ کی فضل سے حاصل ہو گئی تھی. تو اس لیے دوسری بات میں نے یہ سوچی کہ علماء کرام کے ساتھ ہمبل طریقے سے رہا جائے. مطلب یہ تھا کہ عام لوگ جو پروفیسر بن جائے پی ایچ ڈی کر لے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑی اونچی مخلوق بن گئے ہیں اور یہ علماء ہیں مولوی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط رویہ ہے. تو علماء کرام کی بڑی خدمات ہیں, مدارس کی بڑی خدمات ہیں, اور ان کا اکرام جو ہے وہ ہم سب پر واجب ہے. تو میں نے بس شروع ہی سے یہ رکھا کہ جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ ہمبل رہنا ہے اور ان سے ان کا احترام کرنا ہے, ان کا اکرام کرنا ہے. تو اس وجہ سے, اور یہ میں نے اس لیے بھی اختیار کیا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے اگر آپ ہر وقت تنقید کے تیر ہی برساتے رہیں اور اگلے کی خامیاں ہی اس کو بتاتے رہیں تو ظاہر ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ اس ترغیب کو بھی قبول نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے 2007 میں علماء کرام کے ساتھ مل کر, میرا پہلے سے رابطہ تھا مجلس فکر و نظر کے عنوان سے, لیکن وہ ایک انفرادی یا سمجھیے کہ ایک دو دوستوں کی کوشش تھی. تو اگرچہ اس کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہوا جب میں ڈاکٹر محمود احمد غازی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا شریعہ اکیڈمی میں. تو اس وقت غالباً اسلامی نظریاتی کونسل نہیں تھی. تو میں نے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم ایک مجلس بنا لیں علماء کرام کی, یعنی جو کام اسلامی نظریاتی کونسل سرکاری سطح پر کر رہی ہے اگر وہ ہم پرائیویٹ سطح پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر لیں تو کیسا رہے گا. ان کو آئیڈیا بہت پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. تو لیکن وہاں میں اسلام آباد یونیورسٹی میں تھا, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. تو فیملی میری لاہور میں تھی اور بچوں کی تربیت کے کچھ مسائل پیدا ہوئے. تو میں ڈاکٹر غازی صاحب مرحوم مجھے روکتے ہی رہ گئے, لیکن میں چھوڑ کے 1 سال بعد یونیورسٹی تو لاہور آ گیا. تو یہاں آ کے پھر ایک یہ سود کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں. تو جسٹس خلیل الرحمان صاحب اس کے انچارج تھے. تو انہوں نے کراچی میں کہا کہ سارے یونیورسٹیاں ساری دنیا میں اعلیٰ عدالتوں کی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور ایک علمی تبادلہ خیال ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ہمیں کتنے دن ہو گئے پاکستان کے شہروں میں پھرتے اور کسی یونیورسٹی نے ہم سے رابطہ نہیں کی. تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے جو اسلامی علوم کے اساتذہ تھے ان سے رابطہ کر کے پھر ہم نے ایک کمیٹی بنا لی. اس کا نام ہم نے مجلس فکر و نظر رکھا اور ہم نے سود کے جو 17 سوالات تھے ان کے ہم نے جوابات متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھجوائے. یہ ہماری ابتدا تھی. بعد میں علماء کرام کے ساتھ اس کے نتیجے میں میری پہلی کتاب ہمارا دینی نظام تعلیم جو ہے وہ اس ساری کوشش کا جس ہم نے دینی مدارس کے نصاب کے حوالے سے کی تو ایک وہ ہم نے شروع کر دیا. اور اس میں جو اس کے بیک اینڈ پہ جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ دینی مدارس سے روابط تعلق قائم ہو جائیں, ان سے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں تو آدمی بالواسطہ طور پر تھوڑا بہت ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی محبت سے تعاون سے شفقت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ایک ڈاکٹر دوسرے صاحب, کی خیر خواہی. آپ کی گفتگو کے دوران یہ بات سمجھ آئی کہ دینی مدارس میں یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یا ان کے اوپر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. تو کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا بالخصوص دینی مدارس کے اوپر اپنا اثر ڈالنے کے لیے یا اپنا کام ان تک پہنچانے کے لیے؟ جی ہاں, میں نے بتایا نا کہ مجلس فکر و نظر کے تحت ہم نے پہلا اجلاس رکھا جامعہ اشرفیہ میں, اور اس میں ہم نے یہ عنوان رکھا دینی مدارس کا نظام تعلیم, خوبیاں, خامیاں اور اصلاحی تجاویز.
اور یہ ہم نے رکھا، اس میں ہم نے تقریر یہ رکھی مرحوم پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب. ڈاکٹر خالد علوی صاحب جو تھے وہ دینی مدرسے کے بھی فارغ تھے اور برمنگھم یو کے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور یہاں شیخ زاید اسلامک سینٹر کے وہ ڈائریکٹر تھے. تو ان سے ہم نے کہا کہ وہ اس پر مقالہ لکھیں، تو انہوں نے مقالہ ایک لکھا اور وہ میری اس کتاب کے شروع میں درج ہے. تو اس میں بعض لوگ آ گئے. وقت ہم نے جامعہ والوں نے رکھا تھا عصر سے مغرب تک، جو وقت محدود ہوتا ہے. تو اس میں مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب جو ہیں وہ جسٹس خلیل الرحمان صاحب کو اور ایک دو دوستوں کو لے کر آ گئے. تو ظاہر ہے پھر وہ ان کی تقریریں بھی ہوئی، تو موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی. تو جب ہم فرسٹ فلور سے نیچے اتر رہے تھے مغرب کی نماز کے لیے، تو اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کو مزہ نہیں آیا اس لیے کہ وقت تھوڑا تھا اور اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوبارہ کوئی رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے یہاں رکھ. تو پھر اگلی نشست ہم نے جامعہ نعیمیہ میں رکھ لی. تو مطلب یہ تھا کہ میں نے یہ جو ملی مجلس شرعی بنائی ہے، اس میں اگرچہ دو بڑے ہمارے مقاصد تھے. ایک یہ کہ بین المسالک ہم آہنگی پیدا ہو اور علماء کرام ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان میں تعصب اور نفرت کی بجائے اتحاد اور تعاون اور یکجہتی کی فضا پیدا ہو، آپس میں ملیں بیٹھیں کھائے پیئیں نماز پڑھیں اکٹھی. تو یہ قربت ہو علماء کرام میں جو مختلف مسالک کی ہیں، ایک یہ بات تھی. اور دوسری یہ تھی کہ جو مسائل معاشرے میں درپیش ہوتے رہتے ہیں، نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو ان کا جواب بجائے اس کے کہ ایک کوئی فقہ کے آدمی دیں، تو ہم نے کہا سارے مسالک کے لوگ دیں تو اس پر ایک مشترکہ موقف اختیار کر لیا جائے. تو یہ کام ہم تب سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے بالواسطہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ علماء کرام سے دوستی ہو جائے، تو پھر وہ کچھ توجہ دیں گے، کچھ بات دھیان سے سنیں گے. تو الحمدللہ میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑا مارکا ہم نے سر کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان کے ساتھ جو اتنے برس کا جو تعاون ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھی روایت رکھتے ہیں. میں سب کو جھک کے ملتا ہوں، وہ سب مجھ سے محبت سے ملتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. تو اس سے ایک اچھا ماحول جو ہے وہ استوار ہے. اور میں جو مدارس کے لیے اصلاحی کوششیں کرتا رہتا ہوں، وہ اس کی آج تک الحمدللہ کسی نے مخالفت نہیں. یعنی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی نفسیات کو اگر ہم سامنے رکھیں، مدارس کی اصلاح کا اگر کام کرنا ہو تو ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، اور یعنی اپنے علم کا زوم ان کو دکھانا یا بتانا یا ان کے علم کی قدر نہ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس سے بچنا چاہیے. تو وہ چونکہ مجھے ان کو پتا ہے کہ میں عربی وغیرہ بول لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں. تو اور ایک اور خصوصی بات جو میں نے شروع سے رکھی اور آپ کے سوال کے جواب میں اس کی بہت اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ میں اختلافی موضوعات پر لکھتا نہیں، سوچتا نہیں، بولتا نہیں. اب یہ دیکھیے کہ میری ایم فل جو ہے، بلکہ پی ایچ ڈی بھی جو پہلے والی ہے، وہ فقہ اصول فقہ پر ہے. لیکن آپ شاید یہ سن کے حیران ہوں کہ میں نے فقہ کے موضوع پر آج تک کوئی کام نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ اس میں ظاہر آپ اختلافی باتیں کریں گے. میرے نزدیک یہ تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ مشترکات ہیں، اور وہ ہمارے اب دیکھیے نا، اہل شیعوں کو چھوڑ کر باقی ہمارے ہاں جو مثلا ہماری سوسائٹی میں حنفی دیوبندی ہیں، حنفی بریلوی ہیں اور اہل حدیث ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور ان کے وہاں مشترکات بہت ہیں. حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی تو ظاہر ہے حنفی ہے، اور اہل حدیث بھی اگرچہ تقلید کا اختلاف ہے، لیکن قرآن اور سنت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے
اور کچھ فقہی باتوں کو چھوڑ کے ساری باتوں میں اتفاق ہے ہمارے ہاں. تو یہ اتنا بڑا جو اتفاق ہے اور اشتراک ہے اس کو کیش کرانا چاہیے اور اختلافی باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے اور ایسے موضوعات اٹھانے چاہیے جس میں اشتراک فکر ہو. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کو یقین نہیں آتا. ہمارے جتنی ہماری ملی مجلس شریع کی میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں آج تک یہ سوال اس طرح کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی. مطلب سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھی بلکہ بعض کو ڈاکٹر اہل صاحب تشیع نے بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی. ڈاکٹر تو صاحب چونکہ آپ کی بات کے ساتھ ہی میں پیش لگاؤں گا کہ مدارس کے لوگ ہیں ہم، اور مدارس میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی بالکل بے عینی ہی آپ کی سوچوں کا ہی ترجمان ہے کہ مشترکات کو لے کر تمام مکاتب فکر کے اندر کام کر رہا ہے، اور مدارس میں تربیتی ورکشاپس ہر مکتب فکر کے مدرسے میں وہ منعقد کروائی جا رہی ہیں. تو لیکن جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کمفرٹ زون ہے، ایک محدودیت سی ذہنوں کے اندر نظر آ رہی ہے. یعنی اگر اس طرح کی ورکشاپس جس میں اساتذہ کو کچھ نئی چیزیں دی جا رہی ہوں، تدریس کے نئے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو ان کو لینے سے گھبراہٹ محسوس کی جا رہی ہے، اس کو بہت جلدی قبول نہیں کیا جا رہا. تو اس طرح کے چیلنجز بھی آپ کو پیش آ رہے ہوں گے مدارس کے اندر. ایک طرف تو آپ کا تعلیفی کام ہے، دوسری طرف آپ کا ادارے کی سطح پر آپ مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے کسی کو اگر بتائیں گے کہ یا کسی کو آپ نصیحت کریں گے کہ اگر آپ مدارس میں کام کریں تو اس کمفرٹ زون کو یوں توڑا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اور پہلو ہم ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہمیں مدارس میں اصلاح کیا درکار. ہوں، یہ ایک بنیادی بات ہے، اس ہاں پہ جی، ہم ہاں جی، گفتگو نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یعنی مدارس کا وہ نظام جو ہمارے ہاں پچھلی 12-13 صدیوں میں رہا ہے، اور وہ ایک میں اس کو کہتا ہوں انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم، وہ ایک واحد نظام تعلیم تھا. یعنی اس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی، ایک ہی نظام تعلیم تھا جس میں لوگ جو ہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرتے. تو اور یہ ہمارے ہاں ہماری مسلم تعلیم کی تاریخ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ایسے ہی رہا ہے. تو انگریز نے مطلب استعمار نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم ممالک پر قبضہ کیا ہے، خاص طور پر بر صغیر میں، تو لارڈ میکالے نے جو تجاویز پیش کی تھی 1832 میں، اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہاں کے لوگ عیسائیت قبول کریں. تو پادریوں نے ایک بڑا ہلہ بولا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور دوسرے لوگوں نے اس کا بہت اس کا جواب دیا. تو اس میں شکست نہیں کھائی ہمارے علماء نے، اور کسی مسلمان نے مسیحیت کو قبول نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ نے اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر تھے یہاں، انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر فتح کیسے کیا جائے. تو ان میں لارڈ میکالے ان کا ایک فرد تھا ان کی ہائر بیوروکریسی میں. تو اس نے کہا یار یہ انقلاب جو ہے نا، یہ دین نہیں چھوڑیں گے، یہ مسلمان جو ہیں مغلوب ہو گئے، غلام بن گئے، پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود اپنا دین قبول نہیں کرتے. تو اس کا حل یہ کہ ان کے نظام تعلیم کو بدلے. تو انہوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں کی جتنی بھی دینی اور دنیاوی تعلیم یہ 12-13 سال رہی ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں علماء کے ہاتھ میں تھی، گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی. اس طرح قضا نہیں تھی، جس طرح تعلیم اور مدرسے کی تعلیم اور خانقاہ کی تربیت، یہ دونوں چیزیں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں تھی. قانون سازی یا اجتہاد یا لیجسلیشن جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، وہ بھی علماء کے ہاتھ میں تھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں علماء کا رول بہت زیادہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ 14 صدیاں اچھے طریقے سے نکال گیا، اور جس میں سے 1200 سال جو تھے
وہ مسلمان میرٹ پر ساری دنیا پر غالب رہے اور حکومت کرتے. اس میں علماء کے ان شعبوں میں کام کرنے کا بہت بنیادی حد. تو اس وقت جب انگریز نے مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کرنے کے لیے ان کے جتنے اوقاف تھے، انڈومنٹ یا ٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ختم کر دی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، حکومت پہلے ہی ان سے جاتی رہی تھی، تو نتیجہ یہ تھا کہ تعلیم و تربیت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور انہوں نے انگلش میڈیم اسکول جو تھے وہ ہر جگہ نافذ کر دیے. اور سر سید احمد خان جو گورنمنٹ ملازم تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اگر ہم مسلمانوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی تو ہم اب مطلب یہ تجارت میں پہلے ہی ہندو غالب تھے، اور سروسز میں مسلمان کچھ تھے جو ظاہر ہے جب ان کی حکومت تھی تو زیادہ ظاہر بیوروکریسی میں سارے مسلمان ہی تھے. اب جب انہوں نے انگلش کو لازمی کر دیا اور فارسی کو متروک کر دیا جو اس کی قومی زبان تھی، تو پھر محاورہ رائج ہو گیا، پڑھیں فارسی بیچیں تیل. مطلب یہ ہے کہ جو عربی فارسی پڑھے گا اس کو نوکری نہیں مل سکتی، بیوروکریسی میں وہ نہیں جا سکتی. تو اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ بھی پیدا ہو گیا اور دینی مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ جب تعلیم ہی نہ رہی، تعلیمی ادارے ہی نہ رہے، تو پھر کیا بنے. تو ایک طرف سر سید نے اس کا یہ حل سوچا کہ جدید تعلیم دی جائے، اور دوسری طرف علماء کرام نے دیوبند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور اس میں تعلیم دینی شروع کی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ وسائل نہ تھے، نہ مالی نہ افرادی، تو انہوں نے کہا کہ وہ پورا انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی بجائے کچھ بنیادی مضامین پڑھا دیے جائیں، قرآن کے، حدیث کے اور فقہ کے، عربی زبان پڑھا دی جائے. تو سارے مضامین وہ انہوں نے اس میں شامل نہیں کیے. تو شامل یہ انہوں نے کر تو لیے، لیکن ان کو اس کا احساس ضرور تھا. اب دیکھیے نا، یہ جو ملا صاحب تھے جنہوں نے نظام الدین سہالوی علیہ الرحمہ، جن کے نام سے درس نظامی ہمارے یہاں جی رائج ہے، جی ان کا انہوں نے جو نصاب بنایا تھا اس وہ قرآن و حدیث میں تخصص کا نصاب نہیں تھا. ہم نے میری پہلی کتاب میں ڈاکٹر خالد علوی صاحب کا جو مضمون تھا اس میں انہوں نے ان کتابوں، ان مضامین کی فہرست دے دی ہے جو کہ ملا نظام الدین سہالوی صاحب کا درس نظامی میں تھی. اس میں حدیث کی صرف ایک مشکات ہے اور قرآن مجید میں صرف بیضابی ہے، اور باقی سارے مضامین دوسرے ہیں. تو اس لیے کہ ان کے نزدیک معاشرے اور ریاست کے لیے فرد پیدا کرنا تھا، صرف علماء تیار کرنا مقصود نہیں تھا. لیکن جب دیوبند بنا تو اس وقت علماء کرام نے یہ سوچا کہ حکومت ہمارے پاس نہیں رہی، کافروں کی حکومت ہے اور ان کے لیے آدمی تیار کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہے، تو ہم کچھ بنیادی چیزیں علماء کو سکھا دیتے ہیں تاکہ ہماری مساجد جو ہیں وہ اماموں کے بغیر نہ رہیں، یا لوگوں کو جنازہ پڑھنا ہے یا نکاح طلاق کے مسائل ہیں، تو یہ ہماری جو سماجی رسمیں ہیں یہ اسلام کے مطابق چلتی رہی. لیکن احساس ان کو بھی تھا. چنانچہ مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح حیات پر، اور ان کی جو کتاب لکھی ہے مسلمانان ہند کے نظام تعلیمی و تربیت پر، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کے کہنے پر مدارس دیوبند میں 2 سال کا نصاب کم کیا گیا تاکہ ہم اس میں جدید چیزیں بچوں کو پڑھا سکیں. تو 6 سال تک وہ دیوبند کی رودادیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 6 سال تک یہ وقفہ دیا گیا، لیکن کوئی متبادل نظام جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکا. تو تنگ آ کے پھر انہوں نے اس کو پورا سب کیا. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جو ہیں اللہ الرحمہ، انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور علی گڑھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ 2 سال ہمارے بچے علی گڑھ میں جا کے پڑھیں گے، فارغ التحصیل طلبہ، اور 2 سال ان کے بچے ہمارے ہاں آ کے پڑھیں گے. تو لیکن بدقسمتی سے وہ نظام بھی باقی نہ رہ سکا اور نہ ڈیولپ ہو سکا. تو اس میں اب پاکستان بننے تک تو شاید اس بات کو گوارا کیا جا سکتا تھا، اگرچہ اس وقت بھی علماء کرام کو، خود دیوبند کے علماء کو بھی اس کا احساس تھا. چنانچہ میں نے مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا جو انہوں نے صاحب 1933 میں بنایا تھا سلہٹ میں،
موجودہ مشرقی پاکستان میں جو بنگال جو جسے ہم کہتے ہیں، تو وہاں انہوں نے نصاب بنایا تھا. وہ نصاب آپ دیکھ لیے، اس میں وہ دین، وہ قدیم اور جدید دونوں ہے، دنیاوی اور دینی. بلکہ یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مولانا نے اس میں جو تخصص کے لکھے ہیں اس میں سماجی علوم ہے، یعنی سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی تک کا اس میں گویا کہ ان کا ذکر ہے، مولانا حسین احمد مدنی الرحمۃ. اچھا، پاکستان بننے کے بعد یہ حالات بدلنے چاہیے تھے لیکن نہیں بدلے. علماء سمجھتے تھے کہ حکومت بدلے گی، حکومت نے نہیں بدلا، علماء نے بھی نہیں بدلا. حالانکہ مولانا مفتی محمد شفیع علیہ الرحمٰن کی ایک تقریر جو ہے چند سال پہلے اس کا ذکر کیا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور کہا کہ ابا جی نے کہا تھا 1951 میں ایک تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ کہ ہمیں نہ دیوبند کی نظام تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ علی گڑھ کے نظام تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں تو ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے اسلاف کا نظام تعلیم. تو میں نے تقی عثمانی صاحب کا یہ مضمون شائع کیا البرہان میں، اور اگلے شمارے میں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بھائی مفتی صاحب تو جلدی فوت ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت بھی ایک اسکول ساتھ شروع کیا. مفتی صاحب نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ساتھ ایک اسکول بھی شروع کیا. تو اس سلسلے کو آپ نے آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ بڑھانا چاہیے تھا. تو اب تو آپ وفاق کے صدر ہیں، آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ صدر ہے، جواب کس نے نہیں دیا. پچھلے سال میں اتفاق سے کراچی گیا، میں نے مفتی صاحب سے بھی ٹائم لیا ملاقات کا، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے یہ بات لکھی اور کہی، اور آپ کے رسالے میں یہ بات چھپی، اور غالباً کوئی کتابچہ ہے ان کے ہاں تعلیم پر، اس میں چھپی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ تیزی سے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا خیال تو ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم ذرا محتاط ہیں اس لیے کہ پشاور وغیرہ یا دیہاتوں کے جو مدارس ہیں ذرا وہ روایتی زیادہ ہیں. تو بہرحال ہمارے پائپ لائن میں کچھ چیزیں ہیں، ہم اس پر سوچ رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دینی مدارس نے جو اپنا نصاب بنایا، جو نظام قائم کیا، وہ ایک اسلامی ریاست کے شایان شیان نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، دینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ پورے دین کی نمائندگی نہیں کرتا. مثلا کیا اسلام کا معاشی نظام مدارس میں پڑھایا جاتا؟ یا اسلام کا سیاسی نظام پڑھایا جاتا؟ یعنی دین بحیثیت نظام زندگی مدارس میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. پھر یہ دیکھیے کہ ہمارا آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے، دیکھیے ہماری امت کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیلنج رہا ہے. صحابہ کے عہد میں خارج کا ایک چیلنج آ گیا، بعد میں معتزلہ کا ایک چیلنج آ گیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ منگولوں کا ایک چیلنج آ گیا. تو اس وقت جو چیلنج ہے مسلمانوں کو، وہ مغربی فکر اور تہذیب اس کے غلبے کا ہے. وہ تہذیب الحادی ہے، وہ متبادل دین ہے، اور دنیا پر غالب ہے، اور ہمارے دینوں پر بھی، اور ہمارے حکمرانوں پر بھی، اور دانشوروں کے ذہن پر بھی غالب ہے. تو اس کی بھی تدریس تعلیم کا انتظام ہمارے دینی مدارس میں نہیں ہے. اب یہ جو خامیاں ہیں کہ آپ دین کا پورا تصور ہی نہیں دے پا رہے، اور مثلا آپ جیسے ہمارے ہاں پہلے 1200 سال تک تھا کہ بیوروکریسی علماء تیار کرتے تھے. اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کا آدمی کوئی ایک بھی، آپ بیوروکریسی کے لیے، ایک مسلمانوں کی بیوروکریسی ہے نا بھائی، مسلمانوں کا ملک ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی تیار نہیں کر رہے جو ریاست چلا سکے، تو ریاست کے اسلامی کیسے ہو جائے گی؟ اور پھر اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، وہ دیکھیے ہم سیکولرزم کی بڑی مذمت کرتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ جب آپ ایسے دین کے نام پر ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جن کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو آپ انگریزی ہی پڑھانے کے سر سے نہیں ہے جو اس وقت معاشرے میں. میں نہیں کہتا کوئی شرعی حیثیت ہے اس کو یہ پڑھانی چاہیے، میں اس کا نہیں کہا. اردو ہی کو ہمیں قومی اچھا زبان ڈاکٹر صاحب، بنانا یہاں چاہیے. پر یہ عرض ہے کہ مدارس کو اگر، یا اہل مدارس کو، انتظامیہ کو یہ بات کی جائے کہ آپ افراد سازی کر رہے ہیں تو ایسے افراد دیں جو اس صدی کے اندر جو آگے کرامت فرد ثابت ہو سکیں، اور ہر فیلڈ کے اندر وہ ملک و ملت کے لیے فعال کردار ادا کر سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ایک کام کرنا ہے کہ ان کو دین پڑھا لینا ہے. اب ہم اس طرف آئیں گے کہ اس کے اندر بھی آپ کی کتاب میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی صحیح خدمت اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طرح قرآن مجید کا حق ہے.
اور اس طریقے سے حدیث کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا جس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کیا عصری تعلیم مدارس والے اگر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو عصری تعلیم نہیں دے سکتے طلبہ کو، دو نظام ہم اکٹھے نہیں چلا سکتے، تو کیا حل دیں گے آپ ان کو، اور ان کو کیا ہم جواب دیں گے؟ نہیں، سوال یہ ہے نا کہ کیوں نہیں کر سکتے، اس کے پاس جواب ان کا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے اسلاف نے جو نظام تعلیم 1200 سال چلایا، آپ اپنے اسلاف کی روایت سے کیوں کٹتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. یعنی مجھے دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں آپ نے مدارس کے یہ اساتذہ کی تربیت کی بات کی، میں فاروق تحصیل، ظاہر ہے بڑے علماء کو بلانا تو اچھا نہیں لگتا نا، ظاہر ہے ہمارے وہ بزرگ ہیں، لیکن فاروق تحصیل علماء کے کئی کورس میں نے کروائے ہیں. ایک کورس تو پورے سال کا کروایا تھا، اور 3 ماہ کے 6 ماہ کے میں نے بہت سے کورس کروائے. تو مفتی مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب میرے دوست ہیں، تو ایک دفعہ ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے 2 دفعہ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کی اپنے ہاں، لیکن بدقسمتی سے کیا کہنا چاہیے، یعنی غیر مرئی دباؤ جو تھا اس کی وجہ سے اس کو جاری نہیں رکھ سکے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے، ان کے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب آئے، میں بھی تھا، ڈاکٹر غزالی بھی تھے. تو مطلب یہ تھا کہ علماء کرام تھے سارے، ہمارے سارے علاقے کے کوئی میرے خیال میں 80-100 کے قریب اساتذہ بیٹھے تھے لاہور کے مدارس کے. تو اس میں جب مجھے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ میں کوئی آپ سے یہ ایسا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ مدارس اپنی اصلاح کرے، جو نئی بات نہیں میں کچھ کر رہا، میں مغرب کے کہنے کی بات تو نہیں کر رہا، نہ اس سے متاثر ہو کر کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جو 1200 سال آپ کے اسلاف کرتے رہے ہیں، آپ کے بڑے کرتے رہے، وہ کام کرو. تو آپ وہ کیوں نہیں، وہ نظام تعلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو انٹیگریٹڈ تھا، موحد تھا، دین دنیا کے دونوں میں تعلیم تھا. تو یہ بات کہتے ہوئے میں نے علماء کی طرف دیکھا تو ساتھ جنت نصیب پر مولانا مشرف علی تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو دارالعلوم کے مہتمم تھے. تو انہوں نے زور زور سے سہرا لایا اس کی تائید میں، ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کا نصاب وہ کیوں نہیں ہے جو 1200 سال تک آپ کے اسلاف کا رہا. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ کہ پہلے آپ کے پاس یہ عذر تھا کہ بیوروکریسی کفار کے ہاتھ میں ہے، حکومت انگریزوں کی ہے، تو میں آدمی تیار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی، اب تو نہیں ہے، اب تو انگریز نہیں ہے نا، اب تو مسلمان ہیں. چلے گناہگار سے ہی اچھے بھی بعد لوگ آ جاتے ہیں، چلیے غیر صالح عناصر کی اکثریت ہے، مان لیا جو شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے. سوال یہ ہے کہ وہ کریں نہ کریں، کیا آپ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کیا آپ ایسے افراد تیار کر رہے ہیں؟ وہ آپ ایسے افراد تیار ہی نہیں کر رہے تو آپ دوسروں کو کیا الزام دیں؟ پھر یہ جو سیکولرزم ہے نا کہ مسٹر اور مولوی الگ لگے، یہ تقسیم انتہائی خطرناک، دینی نقطہ نظر سے بڑی خطرناک. یعنی آپ ایک ایسا آدمی پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے معاملات میں نہیں جانتا، جو دنیا کے معاملات سے واقفیت نہیں ہے، جس کو مغربی تہذیب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے اور ہیومنزم کیا ہوتا ہے اور کیپٹلزم کیا ہوتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ یعنی آپ اس وقت کی اب دیکھیے نا، میں نے علماء کرام سے کہا، سارے ملی مجلس میں سارے مدارس کے سارے مسالک کے لوگ بیٹھے تھے اور ان سے اکثر جو ہے وہ وفاقوں میں ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی بجٹ پاس ہوا تھا اور بجٹ والے جو ہیں وہ اکنامک سروے آف پاکستان شائع کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ ہر سال بجٹ سے پہلے 1-2 دن پہلے. تو اس میں آیا پتا چلا کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پرائمری میں انرولڈ، اور باقی کی جو تعلیم ملا کے تو ٹوٹل اس وقت جو آپ کی اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے پاکستان میں وہ 4 کروڑ پلس ہے. او خدا کے بندو، آپ چند لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بچے ان مدارس میں پڑھا رہے ہو، وہ جو 4 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں.
ان کے دین کا، ان کی دینی تربیت کا، ان کو مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے سرے سے. بہت ناقص سا دینیات اسلامیات کا ایک کتابچہ سا ایک رکھ دیا جاتا ہے برائے نام، جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، جس کی کوئی فقط نہیں ہے زیادہ، اور تربیت اسلامی ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ علماء نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، بچے مسلمان نہیں ہیں، ان مسلمان بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں حکومت کرے. میں نے حکومت نہ کرے تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. جی ہم تو رو پیٹ کے اپنے مدرسے چلاتے ہیں. بھئی رو پیٹ کے مدرسے چلاتے ہیں تو رو پیٹ کے یہ بھی چلاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مدارس نے اسکول شروع کر دی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ انہوں نے انگلش میڈیم اسکول شروع کر دیے، وہ اے لیول شروع کر دیے، یعنی مغربی تہذیب کو، اور فیسیں رکھ دی، کمرشل بنا دیا اپنے اداروں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جدید تعلیم، عصری تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عصری تعلیم ایز اٹ از لے لو. عصری تعلیم تو زہر ہے. عصری تعلیم تو زہر ہے جو پورے نظام تعلیم کے جسم میں سرایت کر رہا، اور وہ کینسر ہے. تو وہ تو دو ٹانگوں کے جانور تیار کر رہا ہے، وہ مسلمان بچے تیار ہی نہیں کر رہا، مسلمان شخصیت پیدا ہی نہیں کر رہا. تو آپ لیں گے تو وہ برائی آپ پر کے اندر بھی داخل ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کئی ایسے مدارس کے بچے ہیں جو کالج یونیورسٹیوں کے نصاب میں جاتے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروا دیتے ہیں، یا پینٹ کوٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کے خیالات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اور ادھر آپ کے مغرب نے آپ کے یہاں ڈاکو بھی بنا رکھے ہیں مدرسہ ڈسکورس کے نام سے. وہ مدارس کے بچوں کو کبھی نیپال لے جاتے ہیں، کبھی جرمنی لے جاتے ہیں، کبھی پی سی بھوربن میں لے جا کے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو ماڈرن بنا رہے ہیں اور ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے افراد تیار کریں جو مسلم معاشرے کو چلائیں اور مسلم ریاست کو چلائیں. جب وہ ایسے افراد پیدا نہیں کرے تو یہ ایک بنیادی خامی ہے، یہ ایک تصور دین کا خامی ہے. میں اس کو معمولی خامی نہیں سمجھتا، یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس سے علماء کو باہر آنا چاہیے. اور میں بڑے عرصے سے شروع سے اس کو کہہ رہا ہوں، جب بھی میری کسی سے بات ہوئی ہے کوئی آدمی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہتے، لیکن ایک نہ کہیں کیا کہنا چاہیے، وہ غیر مرئی دیواریں ہیں، یا کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ایک تاریخ کا جبر ہے جس کی وجہ سے علماء کرام، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح ہم کالج یونیورسٹیوں سے کہتے ہیں نا کہ دے شوڈ ری ڈیزائن دیئر کریکولم اینڈ دے شوڈ ری تھنک دیئر ایجوکیشن سسٹم، اسی طریقے سے میں علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو وفاق چلانے والے ہیں، جو اہل دانش ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو طلباء ہم پیدا کر رہے ہیں یہ معاشرے میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے روزگار کے مسائل ہیں، ان کا حل سوچنا ان کا کام ہے. اور ایسے افراد پیدا کرنا جو معاشرے کو اسلام کے مطابق چلائیں، جو ریاست کو اسلام کے مطابق چلائیں، یہ ایک بنیادی بات ہے جس پر اس نے نظر ثانی کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری بات میں یہاں سمیٹتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مضامین وہ پڑھا رہے ہیں اس کا معیار بھی گر گیا ہے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. مثلاً قرآن مجید کی جو اہمیت ہونی چاہیے، معاف کیجیے گا، وہ نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا انالیسس کیا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان میں دینی مدارس میں سب سے زیادہ ویٹیج عربی زبان کی، قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ ویٹیج جو ہے وہ عربی زبان کی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کو نہ عربی بولنی آتی ہے اور نہ عربی لکھنی آتی ہے، صرف عربی سمجھ لیتے ہیں پڑھ کے. بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن عربی کو ایز فنکشنل لینگویج ان کو اس کا نہیں آتا. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے، قرآن ویٹیج کے لحاظ سے دوسرے درجے میں حدیث ہے، اور دورہ حدیث پہ جو آپ آخری پورا سال لگاتے ہیں. تو
قرآن کریم اس سے زیادہ مستحق تھا کہ سب سے زیادہ ویٹ اس کو دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سارے علوم کا منبع ہے، لیکن اس کو تیسرے نمبر پر ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں علماء نے قیام پاکستان سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، اب یہ ہے کہ وہ نحوی صرفی تراکیب کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ تفسیریں اب بھی تفصیل کے ساتھ عربی تفسیریں اور جو تقابلی مثلا تفسیر کا مطالعہ ہے وہ اب بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید جو علوم کا منبع ہے، اسے سارے علوم کی اسے بنیاد ہونا چاہیے، اور وہ آج بھی نہیں ہے، دینی مدارس کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور حدیث بھی جس طریقے سے پڑھائی جانی چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے کہ اس میں جو منکرین حدیث کے جو اعتراضات ہیں اور جو ایک پرانی چیپٹرائزیشن ہے جو بخاری اور مسلم میں کی گئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن اب آج موضوعات اتنے زیادہ ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ری چیپٹرائزیشن کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہ کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ فقہ میں ہمارے ہاں اجتہادی صلاحیت پیدا کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور صرف پرانی اکثر مدارس میں، دیوبندی مدارس کے علاوہ بریلوی اور اہل حدیث مدارس میں بھی ہدایہ پڑھائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہدایہ بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھانی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مثلا جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں یا جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں، یا اس وقت دنیا میں جو غالب تہذیب ہے اس کے ہاں جو ویسٹرن جورسپروڈنس ہے، ان کا ہمیں پتہ نہ ہو اور ہمیں ان کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے، کہ ان کے بنیادی اصول کیا ہیں، وہ اسلام ان سے کیسے مختلف ہے، ہمارے حدود لاد ان سے کیسے مختلف ہیں، کیوں مختلف ہیں۔ تو یہ جو جتنی فقہی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے مدارس کے اساتذہ کو آنی چاہیے، کوئی نہیں آتا اور اس پہ کوئی نہیں سوچتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی نصاب پر نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے، جو مضامین نہیں پڑھائے جا رہے ہیں وہ پڑھائے جانے چاہیے، اور جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کا معیار بہتر بنانا چاہیے، اور ان کو کچھ وسعت دی جانی چاہیے۔ اور آپ خود دیکھیے نا، شیخ الہند علیہ الرحمہ نے جب جو تقریر فرمائی تھی، اور وہ آپ کی زندگی کے آخری عرصے کی تقریروں میں سے ہے، جس میں آپ نے جامعہ ملیہ کے جو افتتاحی اجلاس کیا تھا علی گڑھ کی مسجد میں، تو اس میں صدارت آپ نے فرمائی تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اور میرے اساتذہ نے، ہم نے کبھی انگریزی کو غلط نہیں کہا، اور انہوں نے کبھی زبان کو کبھی اسلامی اور غیر اسلامی نہیں کہا۔ زبان کوئی اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی، جس زبان کی مسلمانوں کو ضرورت ہو یا جو مسلمانوں کی زبان ہو، ہمیں ہر اس زبان میں جو مسلمان بولتے ہیں اس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث ان کا ترجمہ ہونا چاہیے، وہ انگریزی ہو، فارسی ہو، سواحلی ہو، روسی ہو، چینی ہو، تو زبانیں تو کوئی اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کبھی مخالفت نہیں کی انگریزی زبان کی، تو انگریزی تہذیب کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے یہ بات علم میں ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں تقریباً ہر یونیورسٹی میں اسلام جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک لرننگ یا مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے نام سے مطلب اسلام پڑھانے کا نظام جو ہے وہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں ہے جو یو ایس اے میں ہے۔ اور یہ سن کے پریشانی ہوتی ہے کہ ان میں 80% سے زیادہ ٹیچر پروفیسر جو ہیں اسلام پڑھانے والے وہ یہودی ہیں، وہ جیوز ہیں۔ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ امریکہ میں اسلام پڑھانے والے اس وقت جو اساتذہ ہیں وہ 80% یہودی ہیں۔ تو ہم یہاں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھئی انگریزی کیوں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج آپ کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مغربی فکر اور تہذیب ہے۔ آپ آج کی جو اسلامک اسکالرشپ معاف کیجئے گا وہ خام سمجھی جائے گی جو مغرب کے پیدا کردہ چیلنج کو جواب نہیں دے سکتی۔
میں آپ کو لطیفے کے طور پر مختصر بات بتاتا ہوں. مجھے مولانا زاہد الراشی صاحب نے بتایا کہ یہ مدارس میں رواج ہے ختم بخاری کا. تو بخاری کے ختم پہ کسی نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں علماء کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں مسجد میں مدرسے میں. تو جو مفتی صاحب تھے وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ سوال مجھ سے اس ہفتہ آیا ہے تو یہ جواب دینا ہے. مولانا کہنے لگے میں نے دیکھا تو وہ بینکنگ سے متعلق کوئی سوال تھا. تو میں نے مفتی صاحب کو واپس کیا اور انہیں کہا اس طرح سے کہ مجھے یہ اقتصادیات کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے, بینکنگ کی کس طرح کام کرتی ہے پاکستان میں, تو میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا. تو میں نے ان کو واپس کر معذرت کرنی. اب سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا جواب دیں گے اس کو؟ جب انہوں نے بینکنگ نہیں پڑھی تو بینکنگ کے بارے میں وہ کیا جواب دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا, ایسوسیٹ پروفیسر تھا. تو اس وقت یہ ڈولی کے نام سے ایک کلوننگ کی انہوں نے مغرب والوں نے, اور ڈولی کے نام سے ایک بھیڑ بنا دی جو کہ توالد کے جو تناسل کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑ کے بنائی گئی تھی. تو دوسرے تیسرے دن میں نے دیکھا اخباروں میں علماء کے بیانات آنے شروع ہو گئے کلوننگ حرام ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے یونیورسٹی میں پروفیسروں کی عادت تھی کہ ہم 11 ساڑھے 11 بجے چائے پہ بیٹھتے ہیں کہ دفتر کی چھوٹی موٹی بات بھی کر لیتے. تو میں نے اپنے ساتھی پروفیسروں سے پوچھا کہ بھئی یہ کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا کلوننگ کیا ہوتی. میں نے کہا یہ جو علماء نے اس پہ فتوے کہہ دیتے ہیں یہ کر دیے. تو وہ بھی سارے حیران ہوئے. بہرحال میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے فون گھمایا زوالوجی ڈپارٹمنٹ کو اور میں نے انہیں کہا یار یہ کلوننگ کیا ہوتی ہے ہمیں بتاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی فون پہ کیا بتائیں گے, آپ کسی وقت آ جائیں. تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے ان کے ساتھ ایک دن بعد کی ایک اپائنٹمنٹ ان کے ساتھ ایک پروفیسر کے ساتھ کر لی. انہوں نے کہا آپ ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں ہم آپ کو بتا دیں گے کلوننگ کیا ہوتی. تو اس وقت میں گیا جا کے پروفیسر صاحب کے ساتھ گھنٹہ ایک بیٹھا رہا, چائے شائے پی اور ان سے سمجھا کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے. اب تو خیر اردو میں کلوننگ پر کتابیں بھی آ گئی اور چیز وغیرہ پر. تو مطلب یہ ہے کہ وہ غالباً امام محمد علیہ الرحمہ سے منسوب ہے یہ بات. کوئی اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے سے جب واقف نہیں ہیں تو ہمارے علماء کرام اجتہاد کیا کریں گے اور معاشرے کو رہنمائی کیا فرمائیں گے اور سوال و جواب کیا کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی مدارس کا سلسلہ بہت عظیم ہے اور بہت مفید ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا دین اس وقت ہمارے معاشرے میں باقی ہے اس کی بڑی وجہ مدارس اور مساجد کا نظام ہے جو علماء کرام نے تیار کیا ہے. ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, ان کا اکرام کرتے ہیں, ان کی بہت بڑی خدمت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا تلخی کے باوجود یا شرمساری کے باوجود کہ جتنا اسلام نہیں ہے اس کے ذمہ دار بھی علماء کرام. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ علماء کرام اپنے نظام پر نظر ثانی کریں. اور ویسے بھی دیکھیے نا آج جو نصاب ہے وہ نصاب 2 سال پہلے نہیں تھا. جو 2 سال پہلے نصاب تھا وہ 8 صدیاں پہلے نہیں تھا. جو مدارس میں پاک و ہند میں جو نصاب تھا وہ اندلس میں نہیں تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصاب تھا وہ 1 صدی بعد نہیں رہا, اس میں اضافے ہوتے رہے. مثلا صفحہ میں جو آپ پڑھاتے تھے اس میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھاتے تھے یا آپ کی گفتگو جو ہوتی تھی وہ حصہ تھی. اب بعد میں حدیث اس کا ایک حصہ بن گئی, ایسا ایسا فقہ اس کا حصہ بن گئی. پھر اصول فقہ آ گئے, پھر یہ تقدیر کے مباحث اور معتزلہ کے مباحث کے مقابلے میں کلام وجود میں آ گیا تو متکلمین وجود میں آ گئے. تو مراد یہ ہے کہ محدثین جمع کرنے کے سلسلے محدثین کا بڑا کام آ گیا, فقہا کا کام آ گیا. تو مراد یہ ہے کہ علم تو ترقی کرتا رہتا ہے, اس لیے علم میں جمود نہیں ہونا چاہیے, نصاب میں جمود نہیں ہونا چاہیے. آج جو چیزیں ضرورت ہے جن کی ان کو پڑھایا جانا چاہیے وہ اسلام کی ضرورت ہے, وہ مسلمانوں کی ضرورت. آج مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں ان کی رہنمائی ہونی چاہیے.
تو رہنمائی کیا کریں گے جب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حالات کیا ہیں اور یہ علوم کیا ہیں. کفر کے علوم کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ علماء کرام کو دینی مدارس کے نظام پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جو علوم نہیں پڑھا رہے وہ ان کو پڑھانے چاہیے، اور جدید علوم بھی ان کو پڑھانے چاہیے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کالجوں یونیورسٹی میں پڑھانے چاہیے. کالجوں یونیورسٹیوں میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ مغرب کی علم و فکر پر مبنی ہے، وہ مغرب کی ایپسٹمالوجی پر مبنی ہے. ان کا نظریہ علم اور فلسفہ علم الہادی ہے. ان کے رگ رگ میں خون میں زہر ملا ہوا ہے، چنانچہ وہ اسلامی ذہنیت پیدا ہی نہیں کرتے. تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے علماء کرام کو جو سب سے بڑا کام کرنا چاہیے، جو سب سے بڑا اجتہاد ان کا منتظر ہے، وہ اس چیز کا ہے کہ وہ جدید علوم کو اسلام کے مطابق ڈالیں. وہ اس کو اسلام کے مطابق کیا ڈالیں گے، اس کی تشکیل نو کرے اسلامی نقطہ نظر سے. ایسا نہیں ہے کہ مغرب سے جو لے لیا اس میں تھوڑا کچھ کمی بیشی کر کے تو اس میں کوئی دکھ اندوزی کر لیں اس کو، کوئی اس سے کام نہیں بنے گا. اس سے مغرب کا الہاد باقی رہے گا اور وہ ہمارے ذہنوں کو متاثر کرے گا. تو مغرب کے تعلیم میں جو الہاد، جو کفر ہے، وہ ظاہر ہے اور وہ غیر مطلوب ہے. وہ جدید تعلیم سے بھی نکالنا چاہیے. اور مدارس اگر ان کو لیں، مدارس کو وہ کتابیں بالکل نہیں پڑھانی چاہیے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی. ان علوم کو اسلام کے مطابق ڈالنا بڑا سخت ضروری ہے. تو دینی مدارس کے سامنے جو چیلنج ہے علماء کرام کا سامنے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مدرسے کی تعلیم کو ری تھنک کریں، اس کو ری ڈیزائن کریں، جو مضامین نہیں پڑھاتے وہ پڑھائیں، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کریں. یہ بھی چیلنج ہیں دو. اگلا چیلنج یہ ہے کہ جو جدید تعلیم ہے وہ بھی ان کا درد سر ہونی چاہیے، اور اس کو اسلام کے مطابق ڈالنے. اب جن لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، مثلا میں شعبہ تعلیم میں گیا اور میں نے ان کے پروفیسر صاحب کو جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں کسی دینی جماعت سے تعلق ہے، میں نے کہا یار کہ آپ کریں، آپ دینی موضوعات پر آپ کیوں نہیں پی ایچ ڈی کراتے. میں نے انہیں کہا مثلا ہسٹری آف ایجوکیشن پہ مسلمانوں کے ہاں جو کریکولم رہا ہے مختلف صدیوں میں، آپ کا اس پر کوئی کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کام کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتے ہیں ہمارے یہاں کسی کو عربی نہیں آتی. اب جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم کی تاریخ کیا لکھے گا؟ مطلب یہ میں نے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں گیا، میں نے کہا آپ نے اسلام کے سیاسی نظام پہ کوئی کام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ میں کسی کو عربی آتی ہے؟ کہتے ہیں جی کسی کو قرآن ہی نہیں ہے، کسی کو قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا کسی آدمی نے. تو وہ جس کو قرآن حدیث کا نہیں پتا ہے وہ اسلام کے سیاسی نظام پہ کیا کام کرے گا؟ اور جس کو عربی بھی نہیں آتی، جس کو یہ پتہ نہیں کہ ماوردی نے اس پہ کیا لکھا تھا اور ابو یعلا نے کیا لکھا تھا، تو اور امام ابو یوسف نے کیا لکھا تھا، تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ تو یہ خامیاں جدید تعلیم کی بھی علماء کرام نے پوری کرنی، اور اس جدید تعلیم کو بھی اسلام کے مطابق ڈالنا علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، 3 میرے مختصر سوال ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اوپر بھی مختصر روشنی ڈالیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مدارس کے طلبہ کو معاشرے کے ساتھ جوڑنا، اور سوشل سائنسز جو ہے وہ بھی تو مدارس میں ناپید ہے. تو اس طرف آپ کی کیا توجہ ہے اور آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا میں نے اس کے لیے 1-2 کوششیں کی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئی. میں نے کچھ سال پہلے پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے پاس میں گیا، ان میں اسلامی ذہن کے لوگوں کے پاس، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک کوئی 80-100 صفحے کا کتابچہ لکھیں. مثلا بیالوجی والے کو میں نے کہا کہ تم یہ لکھو کہ بیالوجی میں مغرب نے کیا کام کیا. وہ 40 صفحے اس پہ لکھو. کوئی 40 صفحے اس پہ لکھ دو کہ بیالوجی کا اسلام میں کیا تصور ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان اہل علم نے اس پہ کیا کام کیا. آج مسلمانوں کے ہاں اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور آخر میں ان دونوں کے درمیان ایک تقابلی مطالعہ ہے. میں اکنامکس میں، فلسفی میں، ایجوکیشن میں،
بایولوجی میں، کیمسٹری میں سارے پروفیسروں کے پاس گیا. ایک ایک پروفیسر کو ہم نے جو اسلامی ذہن کا تھا اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی اور ان کو میں فالو اپ کرتا رہا. کسی آدمی نے مجھے کام کر کے دیا. ایک آدمی نے جو بایولوجی والا تھا اس نے جب وہ ریٹائر ہو گیا اور میری اس بات کو کوئی 2-4 سال تنگ آ کے میں نے چھوڑ دیا. جاتا رہا فون کرتا رہا ملتا رہا, کسی نے کام نہیں کر. تنگ آ کے میں بار بار کہا کہ شرمندہ ہوتا چھوڑ دیا. تو ان میں سے بایولوجی والے کا فون آیا جی کہ میں نے کچھ لکھا. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا لکھا, لیکن اب میں تو پوری اسکیم تھی نا, میرے ذہن میں تھا کہ وہ کتابچے بن جاتے نا تو وہ ہم دینی مدارس کو سپلائی کرتے. تو دینی مدارس جو ہے وہ جدید علوم کا ایک فہم ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا, اور سوشل سائنسز کا خاص طور پر, اور سائنسز کا بھی تعارف تو ہونا چاہیے. تو وہ میں کام نہیں کر سکتا. سال افغانستان گیا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ضرورت ہے. وہاں بھی وہ یونیورسٹیوں میں ویسٹرن سوشل سائنسز ہی پڑھا رہے ہیں, مثلاً سائیکالوجی اور فلسفی اور اس طرح کی چیزیں. تو وہاں مجھے دوبارہ احساس ہوا. تو یہاں آ کے میں نے پھر کوشش کی, اور میں چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوں اور پنجاب یونیورسٹی ہمارے یہاں بہت بڑا علمی ادارہ ہے اور عرشوں میں اچھے نامور پروفیسر یہاں موجود ہیں, تو میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں, لیکن کوئی کیا کہنا چاہیے منظم کوشش ابھی بھی میں نہیں کر پایا. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں انفرادی طور پر, مثلا اکنامکس میں ڈاکٹر زمان کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر زمان صاحب اسلام آباد میں پائڈ کے وائس چانسلر تھے, وہ اکنامکس پہ کام کر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں ایک صاحب ہیں, ان سے میرا رابطہ ہے, وہ کچھ کام کر رہے ہیں. فلسفی میں نے کچھ, سائیکالوجی میں بھی کچھ دوست, مطلب یہ تھا کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہو رہی ہیں, کوئی مرتب کوششیں نہیں زیادہ کر پا رہا ڈیو ٹو مائی لمیٹیشنز. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے اس کے لیے, اور لوگوں کی دلچسپی بھی نہیں ہے. جس طرح مدارس والے اصلاحات قبول نہیں کرتے نا, اسی طرح جدید تعلیم والے بھی اصلاحات قبول کو نہیں کرتے. وہ بھی رکاوٹ ہیں, اور وہ ان کے ذہن میں بھی اکثر لوگوں کو عربی نہیں آتی, قرآن اور حدیث کے لوگ یعنی اپنے شعبے کی معلومات تو ہیں ان کے پاس, لیکن اس شعبے میں جو اسلامی پس منظر ہے اس میں وہ اکثر کمزور ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر میری جو کوشش تو ہے, لیکن ابھی تک ہم کوئی بڑا کام اس پہ کر نہیں. ڈاکٹر صاحب, جو اگلا سوال ہے اس میں تقریباً شروع میں آپ نے اس میں تذکرہ کر بھی دیا, وہ یہ تھا کہ جو مسالک کے اپنے اپنے مدارس ہیں, اب مسالک کے بیچ میں بھی اگر آپ آئیں تو پھر بھی ایک تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے. اب اس کی وجہ سے بھی وہ انتہائی اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں کہ اگر دیوبندی کا مدرسہ ہے تو دیوبندی کے اندر بھی یہ حیاتی کا مدرسہ ہے, یہ مماتی کا مدرسہ ہے, یہ جمیعت والے کا مدرسہ ہے, یہ سپا والے کا مدرسہ ہے. اس کی وجہ سے بھی تو انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا محنت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مدارس کو نا ان چیزوں سے بھی باہر نکال کر سوچنا چاہیے؟ بھائی جان سچی بات یہ ہے کہ اس کے رزلٹ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ڈائریکٹ ان پہ مدارس پہ یا علماء کرام سے بہت یعنی مطالباتی قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید پیار محبت سے توجہ دلانے سے یہ کام ہو جائے, لیکن اس کی بدقسمتی سے جڑیں اتنی گہری ہیں یہ مسلک پرستی کی, کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں دین کا مطلب ہی دین نہیں ہے, مسلک ہے. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام کی فراست سے بعید ہے. ایک اور بات اس میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو مدارس میں یا علماء میں یہ جو اختلاف پیدا ہوا تھا اور یہ جو فرقہ واریت پیدا ہوئی تھی, یہ استعمار کی دین ہے, یہ انگریز نے ان کو کیا تھا. ورنہ دیوبند بننے سے پہلے بھی تو حنفی اس ملک میں تھے نا, وہاں دیوبندی بریلوی تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا.
आला हजरत बरेलवी और देवबंद के क़याम से पहले तो ये मसलक नहीं था कि देवबंदी है बरेलवी है, हनफी होते थे सारे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज इस्तेमार ने उलमाए कराम के जहनों को खराब किया और इनको अपनी होशियारी और अय्यारी से इनको इस्तेमाल किया और इनको मसालक में डाल के एक दूसरे से लड़ाया, और इनको लड़ाया इसलिए कि ताकि वो आराम से हुकूमत कर सके, उलमा को मैनेज कर ले। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमतें हमारी जो पाकिस्तान बनने के बाद आई, वो भी अंग्रेज ही की हेरिटेज की कंटिन्यूटी है। और यकीनन मैंने इस पे कई दफा लिखा है, अल बुरहान में भी और अखबारात में भी, कि इस वक्त जो फिरका वारीत है इसके पीछे भी हमारी खुफिया एजेंसियां हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उलमा इकट्ठे हों। उलमा अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो ताकत बन जाते हैं। मसलन आज तक ये इकट्ठे नहीं होते, इनको हुकूमतें इकट्ठे नहीं होने देती, खुफिया एजेंसियां इकट्ठे नहीं होने देती। और अगर ये इकट्ठे हो जाएं, आज तक ये एक मौजू पर इकट्ठे हुए हैं, खत्म नबूवत पर, और कामयाब हो गए। अगर ये खत्म नबूवत पर इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या नफाद शरीयत पर इकट्ठे नहीं हो सकते? मुझे यकीन है कि अगर ये नफाद शरीयत का एक निकात तय कर लें कि हमने ये निकात मनवाने हैं और उस पर सारे मसालिक वाले मिल के कोशिश करें, तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। कोई हुकूमत इनको रेजिस्ट नहीं कर सकती, एस्टेब्लिशमेंट भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। लोग कुर्बानियां देते हैं खत्म नबूवत के लिए, लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी, मालों की कुर्बानियां दी, बिलाखिर कामयाब हो। तो ये हुकूमतें इनको इस्तेमाल करती हैं। मसलन मैं डरते डरते कई दफा इनसे पूछा कि भाई गवर्नमेंट ने आपको हर मसले को अलग विभाग बनाने की क्यों इजाजत दी? एक विभाग नहीं बन सकता था? बन सकता है, वो बिल्कुल मुमकिन है, फीजिबल है। आप एक एक विभाग बना लें, उसके दो सेक्शन बना लें, अहले तशरीह को अलग कर दें। अहले सुन्नत में कुरान भी वही है, हदीस भी वही है, सारे लोग बुखारी पढ़ाते हैं, सारे मुस्लिम पढ़ाते हैं, सारे सियासत पढ़ाते हैं। फिक्र में जैसे कि मैंने कहा कि सारे हदाया पढ़ाते हैं। कुछ और चीजें तकाबली मुताले के लिए रखी जा सकती हैं। तो मतलब ये है कि अरबी सारे पढ़ाते हैं, तो असूल तफसीर सारे पढ़ाते हैं, असूल हदीस सारे पढ़ाते हैं, असूल फिक्र सारे पढ़ाते हैं। तो क्या इख्तलाफ क्या है? अच्छा, एक और हो सकता है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना बोर्ड में, 9वीं 10वीं में आप देखें कि किताबें एक से ज्यादा मुसन्निफीन लिख रहे होते हैं, सिर्फ करिकुलम जो होता है उसकी आउटलाइन एक होती है। इसी तरीके से आप मसलन ये कह दें कि आपने कुरान की तफसीर पढ़ानी है, मसलन फला फला सूरत की तफसीर पढ़ानी है, आप कहें सूरत तौबा पढ़ानी, तो सूरत तौबा पढ़ानी है तो वो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीसों से क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाए तो सूरत तौबा ही ना। तो मतलब यह है कि इनकी किताबें मुख्तलिफ होने के बावजूद निसाब एक हो सकता है, और निसाब एक होने से इन सब का इम्तिहान भी एक हो सकता है। तो ये जो हुकूमतें हैं ये नहीं चाहती कि उलमा इकट्ठे हों। हुकूमतें चाहती हैं कि मसलक के अंदर भी जितने लीडर होते हैं उतने फिरके या उतने धड़े बन जाते हैं। तो ये उलमा के इखलास और फरासत दोनों का इम्तिहान है कि वो इसमें कामयाब हों और हुकूमत के दाव पेच में ना आए और फिरका वारियत को ना फैलाए। लेकिन बदकिस्मती से मेरी आज तक जितनी कोशिश हुई है वो कामयाब नहीं हो सकी। जब उलमाए कराम हमारे पास आते हैं, इकट्ठे गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, नमाज भी इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन जब अपने अपने मसलकों में, अपने अपने फिरकों में जाते हैं और अपने अपने मदरसों में जाते हैं, तो फिर वही अपनी हदीस भी अपने नुक्ता नज़र से पढ़ाते हैं और कुरान भी उसकी तफसीर भी अपने नुक्ता नज़र से कराते हैं। तो बदकिस्मती से मुझे तो इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। तो इसके हल दो हैं। एक तो ये कि उलमा को ये एहसास करें कि वो हुकूमत के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल इस्तेमाल ना हो, नंबर एक। नंबर दो, जो मसालक की वो लोग जिनको इसका एहसास है, जो मुतदिल ख्याल के हैं, उनको मैं समझता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए और इस पर कोशिश करनी चाहिए कि वो मुश्तरकात पर जमा हो जाए।
تو جب تک علماء کرام اور مدارس کے اندر کی جو لیڈرشپ ہے، جب تک وہ اس کا احساس نہ کرے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے اور حکومتی اقدامات کو رد کرنے کا نہ سوچے، میں جو سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈنڈ ڈالنا مشکل ہے۔ تاہم کیا کہتے ہیں کہ قطرہ بھی گرتا رہے تو اثر کرتا ہے۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، مدارس نے کوئی زیادہ اصلاحات جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں کی۔ میں کہتا ہوں یار میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری باتیں پڑھ لی ہیں، سن لیتے ہیں، کھل کے مخالفت نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے کریں گے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم جیسے میں لگا ہوا ہوں، مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ آپ کا ادارہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک اور دوست ہیں لاہور میں، وہ بھی کچھ اس طرح کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی اندر کی طرف سے بھی ایسے لوگ سامنے آنا چاہیے جو اس پہ کام کریں، اور ہم لوگ جو بالکل 100% مدارس کے اندر کے آدمی نہیں ہیں، بہرحال دین کے طالب علم ہیں، اور خادمانہ حیثیت سے ان کو مشورے دیتے ہیں کہ وہ ان پر غور فرمائیں۔ تو ہمیں بھی اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، آپ کو بھی یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علماء اکرام کے اندر سے بھی، مدارس کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھے، اور حکومتوں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے، اور ان کو بھی یہ بات باور کرانی چاہیے کہ علماء کرام کا اتحاد جو ہے وہ معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ پیغام پاکستان لے آتے ہیں اور علماء کے دستخط کروا لیتے ہیں۔ تو وہ اگر چاہیں تو یہاں بھی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری جہتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کا وہ درد جو آپ کی گفتگو سے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کی کتابوں سے بھی نظر آ رہا ہے، مدثر ڈاٹ پی کے بھی اس وقت آپ کی ان ساری خدمات سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم آن لائن کچھ پروگرامز دے رہے ہیں اپنی ورکشاپس کے ہی پارٹیسپینٹس کو، جس میں آپ ہی کی جو بکس ہیں ان سے استفادہ کر کے پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیچنگ سکلز کا۔ تو یہ آپ کی اخلاص اور درد ہی کی برکت ہے کہ آپ کا کام پھیل رہا ہے، مختلف ادارے آپ کے کام کو لے کر اب اس پہ مزید ادارے بن رہے ہیں، اس پہ مزید کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں۔ تو آپ اگر جو کام کر بھی چکے ہیں، اب اگر آپ مزید نہ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اور مدثر ڈاٹ کی صورت میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ہی سوچوں کی اور آپ کی ہی فکر کی ہی ترجمانی ہو رہی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے میں، آپ کی خدمات میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ بھائی جان۔ اللہ اور تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور سب آمین برابر فرمائے، اور آمین ہمیں آمین آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔